السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے آج کا درس ہم شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر ہوا۔ ایک وہ جو قرآن کریم کی ہدایت سے مستفید ہوں گے، قرآن کریم کی رہنمائی اور ہدایت جن کو فائدہ دے گی انہیں متقین کہا گیا، اور ان کی صفات چند صفات بیان کی گئیں تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ متقی کون ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 آیات میں کھلے کافروں کا ذکر ہوا، پھر آگے
13 آیات مبارکہ میں ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہوا جو ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اندر باطن میں کفر کو چھپائے رکھتے ہیں، جن کو شرعی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے، اور منافق جو ہے یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا شر ہے وہ کھلے کافروں سے بڑا زیادہ ہے۔ اور ان 13 آیات مبارکہ میں منافقین کی 10 صفتیں بیان ہوئیں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ منافق جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، وہ اس کا جھوٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ 10 صفتوں میں پہلی صفت جو ان کی تھی بیان ہوئی وہ جھوٹ بولنا، فریب کرنا، دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یہ نمبر 2۔ نمبر 3، مکر، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرنا، کسی نہ کسی طرح ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے تدبیریں اور مکر کرنا، نمبر 3 مکر۔ نمبر 4، منافق کا بے وقوف ہونا، منافقوں کا بے وقوف ہونا یہ اس لیے کہ ان کو اپنی اس بے وقوفی کا اور بے عقلی کا اور نہ سمجھی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 5، دین کے شعار کا اور دینداروں کا مذاق اڑانا، الاستہزاء۔ نمبر 5، الاستہزاء، مذاق اڑانا، یہ بھی منافق کی علامت ہوتی ہے۔ دین کے کسی کام کا مذاق اڑانا، دین کی کسی شعار کا مذاق اڑانا، دین کے کسی بھی بات کا مذاق جو اڑائے تو سمجھیے اس میں کہیں نہ کہیں نفاق ہے، کیونکہ مومن اللہ کے دین کی کسی صورت میں بھی، کسی مسئلے میں بھی مذاق نہیں اڑاتے۔ نمبر 6، زمین میں فساد کا موجب بننا، کیونکہ منافق چھپا کافر ہوتا ہے، اور یہ جو کفر ہے یہی فساد ہے۔ سب سے بڑا فساد زمین میں کفر ہے، شرک ہے، پھر ایسے جیسے چلتے جائیں گناہ جتنے بھی ہیں یہ فساد کا موجب ہیں اور زمین میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 7، جاہل ہونا، منافق جاہل بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جہالت ہی ہے کہ وہ ایمان کا نور اس کے دل میں آ بھی جاتا ہے لیکن وہ پھر اس کو بجھا دیتا ہے، تو جہالت بھی نفاق کے ہی شعبے سے تعلق رکھتی ہے۔ نمبر 8، گمراہی کو خریدنا ہدایت کے مقابلے میں۔ حالانکہ سودا کرتے ہوئے آدمی اچھی چیز خریدتا ہے، تو منافق بجائے اچھی چیز خریدنے کے انہوں نے گمراہی کو خریدا، تو یہ بھی انہی کی صفت ٹھہری۔ نمبر 9، ہر وقت تذبذب میں رہنا، ہر وقت اسی خیال میں رہنا کہ کہیں ہمارا راز جو ہے یہ فاش نہ ہو جائے۔ تذبذب، تردد، حیران پریشان ہر وقت یہ منافق کی صفت ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ ہر وقت ڈرا رہتا ہے، حیران و پریشان رہتا ہے۔ نمبر 10، مومنوں سے مذاق اڑانا، السخریہ بالمؤمنین۔ اوپر جو استہزاء کا ذکر ہوا وہ بھی ایمان والوں سے ہی تھا، لیکن استہزاء اور سخریہ، یہ مذاق اڑانا جو ہے یہ اسی صورت میں ہوتا ہے
کہ وہ دین کے شعار کا، دین کی باتوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اعاذنا اللہ من صفات المنافقین، اللہ ہم سب کو ان صفتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں سچا پکا متقی بنائے اور ایمان والوں میں ہمیں شامل فرمائے جو اللہ کے اس قرآن سے مستفید ہوتے ہیں اور جنہیں یہ قرآن ہدایت اور رہنمائی جن کی کرتا ہے۔ اب ان تینوں گروہوں کے ذکر کے بعد، کیونکہ یہی تین گروہ دنیا میں پائے جاتے ہیں، جہاں کہیں ہوگا ایسا ہی ہوگا، کچھ ایمان والے ہوں گے، کچھ منافق ہوں گے، کچھ کافر ہوں گے۔ چنانچہ پھر ان تینوں گروہوں کو، مومنوں کو اپنے ایمان پر پکا رہنے کے لیے، کافروں کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے اور منافقوں کو بھی سچا ایمان قبول کرنے کی طرف بلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو، پورے سب کو ندا دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں سے آج کا درس ہمارا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت ہے ایمان والوں کو اپنے ایمان میں پختہ رہنے کے لیے، کافروں کو ایمان قبول کرنے کے لیے، اور منافقوں کو اپنا ایمان میں اخلاص لا کر سچا ایمان لانے کے لیے۔ تو یہاں جو دعوت دی گئی ہے ان آیات مبارکہ میں، یہ سب کو ہے، اور ایسے دلائل سے دعوت دی گئی ہے کہ اگر انسان میں رتی بھر بھی عقل ہو، بصیرت ہو، سمجھ ہو، سوچ ہو، غور و فکر کا مادہ موجود ہو تو وہ اپنی روش کو بدل سکتا ہے، کیونکہ یہ جو دلائل اللہ پاک دیں گے اسلام کی حقانیت پر، اللہ رب العزت کی توحید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن کریم کے کتاب اللہ ہونے پر، یہ ایسے دلائل ہیں کہ جن کو تھوڑی سی عقل والا بھی انسان قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اگر وہ اتنے بڑے دلائل دیکھ کر بھی ایمان لانے پہ آمادہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور اس کو چیز ایمان لانے کے لیے شاید فائدہ نہ دے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام بنی نوع انسان، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، الناس سب لوگ جو آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو آ چکے ہیں اور آنے والے ہیں، سب کو۔ تو فرمایا اے بنی نوع انسان، اے آدم کی اولاد، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اعبدوا عبادت کرو، صرف عبادت کرو، ربکم رب اپنے کی، اے لوگو عبادت صرف اپنے رب کی کرو، چونکہ عبادت جو ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے، یہ ایمان سے لے کر عمل کو بھی شامل ہوتا ہے، اور عبادت ہر قسم عبادت کی جو ہے یہ اللہ کے لیے، رب کے لیے چونکہ خاص ہے، اس لیے یہاں فرمایا کہ عبادت صرف اپنے رب کی کرو۔ عبادت میں تین قسم کی عبادت زیادہ تر جو ہے وہ معروف و مشہور ہے۔ ایک دعا و پکار ہے جسے ہم زبانی عبادت، قولی عبادت کہتے ہیں۔ ایک بدنی عبادت ہے جو جسم سے کی جاتی ہے، جیسے طواف ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے،
اور ایک تیسری عبادت مالی عبادت ہے، جیسے قربانی ہے، صدقہ ہے، نذر ہے، نیاز ہے، منت ہے، منوتی ہے، نذر و نیاز ہے۔ تو یہ مالی عبادت ہے۔ یہ تین قسم کی عبادت ہیں جس میں ساری عبادتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اس لیے یہاں بنی نوع انسان کو، تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت صرف اپنے رب کی کرو، الذی خلقکم، وہ رب، الذی وہ رب، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو۔ یعنی جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب کی عبادت کرو تو کئی ذہن ہوتے ہیں، ان میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں رب کی صرف عبادت، دوسروں کی کیوں نہیں؟ کسی اور کی عبادت کی نفی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو یہاں پہلی دلیل یہ فرمائی کہ عبادت کے لائق صرف تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، کیونکہ الذی خلقکم، اس نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں خلقکم، خلقہ پیدا کیا ہے، کم تم کو، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہیں بھی جو بھی موجود ہو، جو گزر چکے ہیں انہیں بھی، جو بعد میں آنے والے ہیں انہیں بھی اللہ ہی نے، رب ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں جو دلیل بنائی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ اس کائنات ساری کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، انسانوں کو لے کر باقی تمام مخلوقات جو ہے ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، رب ہی ہے۔ تو جب وہی پیدا کرنے والا ہے تو بندگی بھی اسی کی ہو۔ عبادت کا ایک معنی بندگی ہے، عبودت، عبادت بندگی کو کہتے ہیں۔ عبد اسی سے بنا ہے بندہ، اور بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی، جو رب کی بندگی کرے۔ تو چونکہ بندہ صرف اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے فرمایا کہ عبادت صرف اپنے رب کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، یہ اگر تم کرو گے تو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ چونکہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا ہی خوف ہوتا ہے، تو وہ بندگی بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں، وہ کسی دوسری ہستی کی بندگی نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، نہ تعظیم کی شکل میں، نہ قدم بوسی کی شکل میں، نہ محبت اور پیار کی شکل میں، کسی انداز میں بھی۔ جو تقوی والے لوگ ہیں، متقی ہیں، جو قرآن کریم سے ہدایت لینے والے ہیں، وہ اللہ کے سوا، رب کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ تم اگر یہ کرو گے، اپنے رب کی بندگی کرو گے، تو تم متقی بن جاؤ گے۔ جب متقی بن جاؤ گے تو قرآن کریم کی ہدایت تمہیں فائدہ دے گی۔ تو فرمایا اے لوگو عبادت کرو صرف رب اپنے کی، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔
یہاں ایک اور نقطہ ہے کہ عموماً جب عبادت کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں الہ کا ذکر فرماتے ہیں، معبود کا، کہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ لیکن یہاں لفظ رب کہا۔ رب اکثر و بیشتر کفار بھی اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، اس معنی میں کہ وہ کائنات کا کریئیٹر ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے، مالک ہے۔ اکثر و بیشتر کافر جو ہیں، ملحد نہ ہوں، جو ملحد ہوتا ہے وہ صرف انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا۔ تو چونکہ لفظ رب پر تو کسی کو انکار نہیں، اور خطاب ہے تمام لوگوں کو، تو اس لیے یہاں الہ کی بجائے رب فرمایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ رب اس معنی میں ہے کہ وہ ایک چیز کو عدم سے، جس کا پہلے نہ کوئی وجود ہے، نہ ذکر ہے، نہ اس کے کچھ پہلے پتہ ہے، اس کو عدم سے پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو پروان چڑھاتا ہے، تو اس لیے یہاں لفظ رب فرمایا گیا۔ اور رب چونکہ صرف اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب بھی نہیں، اور لفظ رب چونکہ ہر کوئی مانتا ہے، تو اس لیے فرمایا اے لوگو، اے تمام انسانوں، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، عبادت تم اپنے رب کی کرو، اور اس لیے کرو کہ یہ دلیل ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب عقل مانتی ہے کہ جو پیدا کرے وہی عبادت بندگی کے لائق ہوتا ہے، تو فرمایا اس لیے جب اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو عبادت کا مستحق بھی وہی اللہ ہے۔ تو اس لیے یہاں پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کی طرف دعوت دی۔ تو فرمایا اے لوگو، بندگی کرو، عبادت کرو صرف اپنے رب کی، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد بھی اس کو پیدا کیا۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اب لفظ لعل جو ہے یہ شاید کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس میں رجا اور امید ہوتی ہے، ایک کام جو ہے ہو سکتا ہے تم متقی بن جاؤ، کیونکہ اب کسی کی عبادت خالص ہوگی، کسی کی عبادت خالص نہیں ہوگی، تو دعویٰ تو ہر کوئی کرے گا عبادت کرنے کا، لیکن خالص جس کی عبادت ہوگی وہی متقی ہوگا۔ اس لیے یہاں رجا پر چھوڑ دیا، امید پر چھوڑ دیا، لعلکم تتقون۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے تو آدمی متقی بن ہی جاتا ہے، تقوی اس میں آ ہی جاتا ہے، لیکن چونکہ انسان ہر وقت خطرے کا جو ہے اس کے لیے تیار رہتا ہے، کسی وقت بھی اس کا جو ہے شیطانی وسوسے میں وہ آ کر، یا شیطان کا کوئی وار اس پہ اثر کر سکتا ہے، تو اس لیے یہاں لفظ لعل یہ اکثر قرآن میں ایسے ہی استعمال ہوا ہے، لعلکم تعقلون، شاید تمہیں عقل آ جائے، لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ جہاں انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا وہاں یہی لفظ رکھا، لیکن جن لوگوں کے ایمان اور اسلام پر اللہ رب العزت کو اللہ نے ان کو جانچ لیا، پرکھ لیا، ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، وہاں یہ لفظ نہیں فرمایا۔ جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کو جب ذکر کیا تو فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہو گئے، کامیاب ٹھہرے، چونکہ وہ صفات جن میں بھی ہوں گی وہ کامیابی کی چابی ہے ان کے پاس، گویا وہ کامیاب ہیں۔ یہاں چونکہ دعوت دی جا رہی ہے اس لیے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر آگے
اسی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں، رب تعالیٰ کی ہی عبادت کیوں، اسی پر دلائل اور دلائل بھی دیے۔ ایک تو یہ کہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا وہ رب اکیلا ہے، اس لیے وہ اکیلا بندگی کے لائق ہے۔ اب دوسری جو ہے دلیل وہ کیا، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب، الذی وہ رب جس کی تمہیں عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے، اسی نے بنایا، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، بیٹھنے کی جگہ، لیٹنے کی جگہ ہموار بنا دی، زمین کو بچھا دیا تاکہ تم اس پر رہ سکو۔ یہ ڈھلوان کی طرح نہیں بنائی کہ آدمی پھسلتا چلا جائے، زمین کو فراش بنایا، اور فراش وہ ہوتا ہے جسے بچھا کر آدمی اوپر بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا وہی رب جو بندگی کی تمہیں دعوت دے رہا ہے، اس کی عبادت کو خاص ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے، تیسری دلیل بلکہ، کیونکہ ایک تو موجودہ انسانوں کو پیدا کیا، ایک ان سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ دو دلیلیں ہو گئی۔ تیسری دلیل کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ ظاہری بات ہے زمین کسی اور نے نہیں بنائی، کسی اور نے یہ بچھونا نہیں بنایا، نہ ہی زمین کو کسی اور، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو جب اللہ نے بنایا تو وہی بندگی کے لائق ہے۔ یہ دلیل بھی ایسی ہے جو کاٹی نہیں جا سکتی، بڑے سے بڑا کافر بھی یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا وہ صرف اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جیسے قرآن میں ہے، اے نبی اگر آپ ان کافروں سے جو عبادت غیر کی کر رہے ہیں اور آپ سے جھگڑ رہے ہیں، آپ ان سے اگر پوچھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ ان سے اگر آپ سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، سورج چاند ستاروں کو کس نے یہ نظام چلایا، تو فرمایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ اللہ نے بنایا۔ تو اس لیے یہ تیسری دلیل ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس اللہ نے، اس رب نے بنایا تمہارے لیے، اے انسانوں، جو تمہیں بندگی کی دعوت دے رہا ہے، جو رب تمہیں اپنی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، اس نے یہ زمین تمہارے لیے بچھونا بنائی۔ اب دیکھیں نا اس میں کتنی لطافت ہے۔ آپ کسی کو جب کوئی کام کسی کے لیے کریں، کسی ایک شخص کے لیے کریں، تو اس کو کہیں بھائی یہ تمہارے لیے کیا ہے، یہ تمہارے لیے خاص ہے، تو وہ کتنا بھی بے وقوف انسان ہو اس چیز کی قدر کرے گا۔ لیکن انسانوں کو بندگی کے معاملے میں اپنے رب کی قدر نہیں ہوئی، باوجود کہ انہوں نے یہ سنا، لیکن اس کے باوجود اکثریت انسانوں کی اللہ کے سوا دوسروں کی ہی بندگی کرتی ہے، کرتی رہی اور کرتے رہیں گے۔ یہ ان کا ایک مغالطہ ہے، کیا ہے، بہرحال تو فرمایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے لیے زمین کو، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور تمہارے لیے زمین آسمان کو چھت بنایا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا مکان بنایا، یہ زمین و آسمان والا، نیچے زمین، فرش، اوپر چھت، آسمان، جو خود دعوت دے رہے ہیں کہ بندگی کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ تو یہ چوتھی دلیل، اور آسمان کو چھت بنایا۔
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا، اتارا، من السماء، آسمان سے پانی. اور یہاں ان سب میں لکم جو ہے وہ ساتھ چلتا ہے کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، یعنی بارش. تو بارش بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آسمان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اچانک بادل بنتے ہیں اور برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنا پانی برستا ہے جیسے پیچھے آپ نے پڑھا ہو کہ سیبن، موسلادھار بارش ہوتی ہے. تو فرمایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. آسمان سے اس لیے کہا، حالانکہ بادل تو آسمان سے بہت نیچے ہوتے ہیں، کیونکہ اوپر سے پانی آتا ہے نا. تو ہر اوپر کی جو چیز ہوتی ہے، بلند چیز کو آسمان بھی کہا جاتا ہے. تو چونکہ آسمان ہی کی طرف انسان کا منہ اٹھتا ہے اور بارش اوپر سے آتی ہے، اس لیے آسمان کا ذکر کیا. اور اتارا آسمان سے پانی. اب یہ چھٹی دلیل ہے، یہ آسمان سے پانی اتارنا. یہ بھی کوئی کسی دوسرے کا اس پر اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے. پھر اس پانی سے فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالا، بِهِ اس بارش کے پانی سے. بِهِ بارش کی طرف لوٹ رہا ہے، پانی کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، کہ پھر اس بارش سے، اس پانی سے نکالا، من الثمرات، پھلوں سے، بہت سارے پھل اس سے نکالے. رزقاً، رزق، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتار کر اس کے ذریعے سے، زمین سے، پھلوں سے پھر آگے رزق نکالا تمہارے لیے. یہ 7ویں دلیل ہے. اور یہ ایسی دلیلیں ہیں جو عقل مند کوئی بھی ہو، انسان ہونا چاہیے، اس کو کاٹ نہیں سکتا. اور اگر ان 7 دلیلوں میں سے کوئی اور ایک کام بھی کر سکتا ہو تو اس کی عبادت کی جا سکتی تھی، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے. نہ انسانوں کو، موجودہ انسانوں کو پیدا کرنے والا، نہ ان سے پہلے انسانوں کو پیدا کرنے والا، نہ زمین کو بچھونا بنانے والا، نہ ہی کوئی اور آسمان سے کو چھت بنانے والا، اور نہ ہی کوئی آسمان سے پانی نازل فرمانے والا، اور نہ ہی کوئی اس پانی کے ذریعے پھلوں سے رزق نکالنے والا. ایسا اور کوئی نہیں ہے. اور یہ ایسی صفات ہیں جو کسی دوسرے میں نہیں ہیں. جب نہیں ہیں تو کسی دوسرے کی عبادت جائز نہیں ہے. بندگی کسی اور کی جو عبادت ہے، یہ واضح نشی رکھیے. اس لیے عبادت کو بار بار جو اس کی تعریف کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ عبادت کو نہ سمجھتے ہوئے لوگ اللہ کے سوا دوسرے کی کرتے ہیں. انہیں یا تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عبادت ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں یہ بنا بیٹھتے ہیں کہ یہ چیز دوسرے کی کرنے کی اجازت ہے. تو بہرحال یہ جو دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ذکر کی ہیں کہ کوئی عقل مند انسان، تھوڑی سی سوچ رکھنے والا، ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو پھر فرمایا، پھر سن لیجئے، فرمایا اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا.
تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، استقرار دیا، زمین کو ٹھہراؤ دیا تاکہ تم اس پر رہ سکو۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا، اتارا آسمان سے پانی۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر تمہارے لیے، پھر یہاں لکم لے آئے اللہ تعالیٰ تاکہ لوگ سوچیں، پھر اس پانی کے ذریعے رزق نکالا تمہارے لیے پھلوں میں سے۔ اب دیکھیں دنیا میں قسم قسم کے پھل ہیں، بارش ایک ہی برستی ہے، زمین بھی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن پھل جدا جدا ہیں۔ تو فرمایا تمہارے لیے پھلوں میں سے اس پانی کے ذریعے رزق دیا، تمہیں نکالا تمہارے لیے۔ تو یہ جو دلائل دینے کے بعد جو کہیں کسی کے اندر پائے نہیں جاتے دنیا میں، مخلوق میں، یہ ایسے دلائل ہیں۔ پھر فرمایا جب یہ اتنے بڑے دلائل ذکر کر دیے ہیں، فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس نہ بناؤ، فلا پس نہ، تجعلوا بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن ندن کی جمع ہے شریک، ندن کی جگہ شریک ہے، اگرچہ ندن انداد اس کا لغوی معنی تو برابر ہوتا ہے، یعنی کسی کا جو ند ہوتا ہے اس میں وہ تمام صفات ہوتی ہیں جو اس میں دوسرے میں ہوتی ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے فلاں فلاں کا ند ہے، یعنی برابری کا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی برابری کا ہے ہی نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات کسی میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے تم اللہ کے برابر کسی کو نہیں بناؤ۔ کوفو بھی اس سے بنتا ہے برابر، اللہ تعالیٰ کی مثل، لیکن ہم یہاں لفظی معنی شریک کریں گے، اس لیے کہ کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے برابر تو نہیں بناتا نا۔ یہ تو نہیں کوئی کہتا کہ یہ بھی اللہ ہے اور یہ بھی اللہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے عرضی رساں ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہیں بناتا شریک۔ بڑا جو ہے، بڑے بڑے جو کافر ہیں، جب قرآن نازل ہوا، ابو جہل اور جو ان کی جماعت تھی، پارٹی تھی، وہ سب اللہ رب العزت کو ہی بڑا مانتے تھے اور ایک مانتے تھے۔ تو اس لیے یہاں معنی ہوگا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس تم نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، تم جانتے ہو اللہ کا کوئی شریک نہیں، تمہیں پتہ ہے یہ کائنات اللہ ہی نے بنائی ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی اس کا خالق ہے، تم جانتے ہو یہ ساری چیزیں۔ تو جب جانتے ہو تو پھر اللہ کے شریک کیوں بناتے ہو؟ تو اس سے یہ معنی بھی مستنبط ہوتا ہے، نکلتا ہے کہ جو آدمی نہ جانتے ہوئے کسی کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے تو اس کا نہ جاننا اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ کائنات میں جو دلائل ہیں بھرے پڑے ہیں، اور شریک بنانے کی
کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حصہ دار بنانے کی، شریک بنانے کی، ند بنانے کی، برابر بنانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اگر یہی معنی لیا جائے، بعض لوگ آج کے معاصرین میں کچھ لوگ جو مغالطے میں ہیں یا مغالطہ لگ جاتا ہے ان کو، وہ کہتے ہیں شرک تب بنتا ہے جب ہم کسی کو اللہ کے برابر بنا دیں۔ جب ہم اللہ کے برابر کسی کو بناتے ہی نہیں تو شرک کیسے بنے گا؟ تو شرک بھائی ایسے بنے گا کہ جب کسی کی عبادت شروع کر دی، جب کسی کی بندگی شروع کر دی، پکار شروع کر دی، نظر نیاز کسی کے نام کی دینی شروع کر دی، اللہ کے سوا کسی سے اس طرح ڈرنا شروع کر دیا، اللہ کے سوا کسی سے اس طرح امید لگا لی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے اس طرح کا معاملہ کرنا شروع کر دیا، اس طرح کی محبت شروع کر دی، تو یہ بات تو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے۔ تو جب کسی نے ایسا کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس ہستی کو اللہ کے برابر بنا دیا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے کہ ہم کسی کو اللہ کے برابر نہیں مانتے، کیونکہ جب بندگی اس کی کرنے لگ گیا تو ظاہر ہے عبادت تو اس کی بن گئی، جب اس کی عبادت شروع ہو گئی تو اللہ کے برابر ہی ہو گیا نا۔ تو اس لیے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک، اللہ کے برابر کسی کو، کسی کی بندگی نہیں کرو۔ جب کسی کی بندگی کرو گے تو تم گویا اس کو اللہ کے برابر بنا دو گے۔ تو چونکہ اللہ کے برابر تو کوئی ہے نہیں، نہ اس اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کسی کا کوئی حصہ ہے، تو اس لیے فرمایا اللہ کے شریک نہیں بناؤ، اور یہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ہر مشرک یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، چلانے والا ہے۔ اگر وہ نہ جانتا ہو تو پھر وہ اللہ کو بھی پکارتا ہے اور دوسروں کو بھی ساتھ پکارتا ہے، کیونکہ ہر مشرک قوم اللہ کی بندگی بھی کرتے تھے اور ساتھ دوسروں کی بندگی بھی کرتے تھے، پکارتے تھے ان سے، ما فوق الاسباب ان سے مدد مانگتے تھے، غائبانہ ان کی شور و پکار کرتے تھے۔ تو گویا وہ یہ اللہ کے برابر کر دیتے ہیں جن کی وہ بندگی کرتے ہیں۔ تو اس ایک آیت میں ہی آپ ذرا غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں، تو تمام قسم کے شرک کی جڑ کاٹ دی گئی ہے، اور ایسے دلائل دیے ہیں کہ جو کسی کے لیے گنجائش ہی نہیں نکلتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی کرے۔ تو یہ توحید کی دعوت دینے کے بعد پھر آگے قرآن کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے پھر تمام دنیا کے کافروں کو ایک چیلنج دیا اللہ نے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ، چونکہ قرآن میں یہ آ رہا تھا نا کہ اللہ کی بندگی کرو، اور کافر کہتے ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کا قرآن ہے کہ نہیں، اس زمانے کے کافر کہتے تھے، اور آج کے کافر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو نہیں مانتے قرآن کو، ان کا یہی نظریہ ہے۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، وَإِن كُنتُمْ، اگر تم کو، اور اگر تم کو، فی ریبن، اور اگر تم، فی میں ریبن شک، پیچھے گزرا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، ریب وہ ہوتا ہے جو دل میں انسان کے ہوتا ہے، گہرائی میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اگر تمہیں شک ہے، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا، جو نازل کیا ہم نے، جو اتارا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، علی پر اوپر، عبدنا اپنے بندے،
یہاں مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر تم شک میں ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر، اگر تمہیں شک ہے تو کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ، فَأْتُوا پس لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک صورت، مِّن مِّثْلِهِ اس کی مثل، اس جیسی۔ کیونکہ کافر لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور سے بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آخر بندے ہیں، عبدنا ہمارے بندے ہیں، اگر وہ بنا لائے ہیں نعوذ باللہ تمہارے کہنے کے مطابق، تو تم بھی ایک صورت اس کی بنا لو، وہ تو پورا قرآن تمہارے سامنے پیش کر رہی ہیں، تم اس کی ایک صورت چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ پس لے آؤ ایک صورت اس جیسی، جیسے اس کا مضمون ہے، جیسے اس کے الفاظ ہیں، جیسے اس کا انداز ہے، جیسے یہ فصیح و بلیغ ہے، جیسے قرآن ہے، فرمایا تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اگر تم کو اس میں شک ہے، کیونکہ کافر شک کرتے تھے نا، اس لیے یہ بات فرمائی گئی کہ اگر تم شک میں ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا جو نازل کیا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پس لاؤ ایک صورت اس جیسی، مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور اس میں کسی ایک قوم کو یا ایک فرد کو یا ایک جماعت کو یا ایک زمانے کے لوگوں کو یہ چیلنج نہیں ہے، یہاں اسی لیے شہداء فرمایا، اور شہداء کا معنی ہوتا ہے جو لوگ اس وقت سامنے ہوں، جو موجود ہوں، تو فرمایا تم اس قرآن کی مثل لانے کے لیے وَادْعُوا پکارو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو جو تمہارے پاس اس وقت موجود ہیں، اپنے مددگاروں کو پکار لو انہیں، اپنے معبودوں سے بھی مدد لے لو جنہیں تم معبود سمجھتے ہو، ان کی مدد بھی حاصل کر لو، ان کو بھی ساتھ ملا لو، جس کو تم جنوں انس کو جس کو تم چاہو پکار کر اللہ کے سوا اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، تو پھر یہ تم اپنے شک میں سچے ہوگے۔ یعنی اگر تمہیں اس میں شک ہے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، تو فرمایا پس لاؤ اس جیسی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور پکارو اپنے گواہوں کو، اپنے پاس موجود لوگوں کو، اپنے معبودوں کو، اس میں سب آتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے ہر ایک کو پکارو، استعینوا بمن شئتم، اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو مرضی ہے پکار لو، اس کی مدد لے لو، جو موجود ہیں وہ بھی، جو تمہارے معبود ہیں وہ بھی، اور جو جن ہیں وہ بھی، انسان ہیں وہ بھی، سب کو پکار لو من دون اللہ، اللہ کے سوا، اس لیے کہ اللہ تو یہ قرآن لانے والا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم سب کو فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللہ، اللہ کے سوا سب کو اپنے مددگاروں کو پکار لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم شک کرنے میں سچے ہو تو ایک صورت قرآن کریم کی مثل لے آؤ، اس جیسی لے آؤ۔ اور جب قرآن نازل ہوا تھا، عرب میں بڑے بڑے فصحا بلغاء لوگ تھے، بلیغ،
شاعر بڑے بڑے جو گھوڑے کو سامنے رکھ کر شعر کہہ دیتے، ایک لمبی کتار باندھ دیتے، پہاڑ کو سامنے رکھ کر بڑی بڑی ان کی زبانیں چلتی، لیکن قرآن کی مثل لانے سے وہ سب عاجز رہے، نہ وہ لا سکے اور نہ آج تک کوئی قرآن کریم کے اس چیلنج کو پورا کر سکا ہے، جس سے یہ بات سورج کے روشن کی طرح روشن ہو جاتی ہے، روز روشن کی طرح یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہی اس کا نازل کرنے والا ہے۔ ورنہ اگر کوئی انسانی اس میں کوشش ہوتی تو انسان کوشش کر کے اس کی مثل لے آتے، اور لوگوں نے کوشش کی بھی لیکن وہ نہیں لا سکے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر ایسا نہ کر سکو، فَإِن لَمْ اگر نہیں، تَفْعَلُوا تم کر سکو، اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا آگے مستقبل کے لیے فرما دیا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ یہ عجیب اس میں بلاغت ہے کہ چیلنج بھی دیا اور ساتھ یہ کہہ بھی دیا کہ تم کر نہیں سکتے، یہ ایسی صورت لا نہیں سکتے۔ یہ بھی قرآن کی صداقت اور اسلام کے دین کی صداقت پر ایک بڑی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے، الَّتِي جس کا، وَقُودُهَا النَّاسُ وقودها جس کا ایندھن، وقود ہوتا ہے جو آگ کو بھڑکانے کے لیے اس میں لکڑی ڈالی جاتی ہے، اس کو وقود کہتے ہیں۔ جیسے آج کل گاڑیوں کو چلانے کے لیے پٹرول ڈالا جاتا ہے، تو اسی طرح فرمایا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر ہوں گے۔ یعنی اس آگ کو، ایک تو ہے نا کہ آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے، یہ بھی ہوں گے، ایک ہے کہ اس آگ کو جلانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے جو بطور ایندھن استعمال ہوگا وہ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جہنم کی آگ سے اللہ بچائے۔ تو فرمایا اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ بڑی تفسیریں ہیں اس میں کہ لوگ کون سے ہوں گے اور حجارہ کون سے ہوں گے۔ تو بعض نے کہا یہ جو ماچس کی ہوتی ہے، کبریت، گندک، اس طرح کے پتھر ڈالے جائیں گے، جو بت پوجے جاتے ہیں وہ ڈالے جائیں گے، اور اسی طرح وہ لوگ جو جہنم کے مستحق ہوں گے وہ ڈالے جائیں گے، تو وہ ایندھن کا کام بھی کریں گے، جلیں گے بھی اور جلائیں گے بھی، تو یہ زیادہ سخت عذاب ہوتا ہے۔ اور فرمایا اعدت للکافرین، وہ جو آگ ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، اگر تم نہیں مانتے دین اسلام کو، قرآن کو، پیغمبر اسلام کو، تو فرمایا اعدت للکافرین، پھر اس آگ سے بچو، فاتقوا النار التی، اس آگ سے بچو، یعنی ایمان لے آؤ، صحیح اسلام قبول کر لو، توحید کو قبول کر لو، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے اصل میں تیار کی گئی ہے، بنائی تو وہ کافروں کے لیے گئی ہے، اعدت جو تیار کی گئی ہے، جو بھڑکائی گئی ہے، جو جلائی گئی ہے، وہ کافروں کے لیے ہے۔ اصل میں تو کافروں کے لیے جہنم ہے،
لیکن اب جو کام کافروں کی طرح کے کام کرے گا وہ بھی تو اس میں جائے گا، جو کافروں کی طرح کے شرک و کفر کرے گا اس میں تو جائے گا، لیکن اصل میں جہنم جو ہے وہ آگ جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان آیات میں چونکہ بہت ساری چیزیں تھیں جو بیان کرنی ضروری تھی، اس لیے تھوڑا درس لمبا ہو گیا۔ ایک بار پھر ترجمہ سن لیجئے۔ اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، والسماء بناء وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اور پھر نکالا پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے، پھر نکالا فاخرج به پھر نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، رزقا لکم۔ تو جب یہ ساری باتیں واضح ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک، پس نہ بناؤ اللہ کے برابر کسی کو کہ اس کی بندگی کرنے لگ جاؤ، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا اور اگر تم شک میں ہو اس میں، مما اس میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا پھر لاؤ، بِسُورَةٍ سورت، مِن مِثْلِهِ اس کی اس جیسی، یعنی قرآن کریم جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور پکارو اپنے تمام مددگاروں کو جن کو تم پکار سکتے ہو، شہداءکم سب کو پکار لو، زندوں کو، مردوں کو، معبودوں کو جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی سچے ہو کہ تم شک میں، اگر تمہیں شک تمہارا سچا ہے تو یہ کر کے دکھاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس تم ایسا نہیں کر سکو گے، نہیں کرو گے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز کبھی بھی نہیں کر سکو گے، یہ تم سے ہو ہی نہیں سکے گا، تو پھر کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور وہ کافروں کے لیے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، صحیح ایمان اور اسلام ہمیں اللہ نصیب فرمائے، توحید اور رسالت اور پوری طرح جیسے قرآن کریم نے ایمان کو بیان کیا، اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کفر و شرک اور بدعت سے محفوظ فرمائے، اور دین اسلام کے صحیح جو سیدھا راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔